السلام علیکم، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ جناب، دو ہی باتیں آپ سے شیئر کریں گے کہ جبران الیاس اور رؤف حسن صاحب کے درمیان کیا کنورسیشن ہوئی ہے اور کیا خطرناک باتیں ہوئی ہیں، اور کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ان کے لیے۔ سیکنڈ، یہ بات جو ہے آپ سے شیئر کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کہاں چلے گئے، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، یا کس شہر میں موجود ہے اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ جناب، دونوں باتیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو جو ہے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ جناب، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جبران الیاس، رؤف حسن۔ یہ دونوں، جبران الیاس صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، اور جبکہ رؤف حسن صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحویل میں ہیں عسکری قیادت کے، اور ان کو پکڑا گیا اور ان کی تفتیش ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ جو ہیں ترجمان بھی ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو جب ان کے دفتر پر چھاپا پڑا تھا، ان کو جو ہے اریسٹ کیا گیا تھا، تو ان کے ہاں سے ایک نہیں دو موبائل پکڑے گئے، جس میں ساری جو ہیں وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے بیانیے کی، ایک دوسرے سے بات چیت، کنورسیشن جو ہے ود جبران الیاس کیا ہوئی تھی، وہ بڑی خطرناک ہیں۔ وہ جو ہیں یہ ہیں کہ یہ اپنی کنورسیشن میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو مسئلہ یہ کرتے ہیں پچھلے سال، کہ جو مسئلہ 9 مئی کو ہونے والا تھا ان کے خلاف یا عسکری قیادت کا، انہوں نے 7 مئی کو کر دیا، جو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس تھی یا جو انہوں نے بات کی تھی، وہ 9 مئی کو کرنی تھی، جبکہ یہ 7 مئی کو انہوں نے کر لی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے وقت سے پہلے ہی جو ہے یہ کر دیا۔ ایک تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کیا ان کا موقف کیا تھا اور یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے، اور یہ پہلے بات جو ہے کیسے جو ہے یہ کہ 7 مئی کو جو ہم 9 مئی کو کرنے جا رہے تھے، وہ 7 مئی کو انہوں نے کر دی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ 9 مئی کو کرتے، جو ان کے پہلے ہی جو ہے مد نظر میں تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہاں جو ہے وہ کام کرنے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے وہ بھی جو ہے ان کی، باقی جو ہے ان کی جو جبران الیاس کے ساتھ رؤف حسن صاحب کی جو ہے وہ موبائل کے ذریعے جو کنورسیشن ہوئی ہے، اس میں جو پتہ لگا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے ہم نے موقف جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اور یہ جو ہے ہمارا جو ہے اصل میں جو ہے ہمارا وہ اس بات پر سٹینڈ ہوگا، ہم نے تھم نیل کیا بنانا ہے سوشل میڈیا پہ، اور پھر ہم نے اس کو وائرل کیسے کرنا ہے، اور کہاں کہاں پر جو ہے اس پہ کام کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی جو ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور جو انہوں نے مطلب ادارے پہ جو کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہمارے خلاف یہ کیا، اور کس طرح کا بیانیہ بنایا گیا۔ تو یہ جو ساری باتیں جو ہیں یہ لیک ہوئی ہیں، یا عسکری قیادت نے جن کو جو ہے وہ دیکھا ہے، پکڑا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں ان دونوں افراد، جبران الیاس صاحب تو انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پچھلے دنوں میں یہ بھی جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے تھے، لیکن پچھلے دنوں میں ان کے بھائی بھی جو ہے وہ اریسٹ ہوئے، اور پھر گائے بگائے ایک نہیں دو بھائی، اور پھر جو ہے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ سنبھلے ہوئے تو ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں پھر وہ سامنے بھی آ رہی ہیں۔ ابھی پہلے کی طرح کھول کر تو نہیں بول رہے تھے، جس طرح مطلب اداروں کے خلاف یا وہ جو ہے دھمکیاں یا ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو بڑے ہی جو ہیں جن پہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ رسائی ہو سکے، اور کہا جائے کہ ہاں یہ جو ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایسی باتیں عموماً جو ہے یہ زیادہ تر تعداد میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے یہ آتی رہتی ہیں۔ گنڈا پور ہے، اس کے علاوہ جناب وہ کیا مروت صاحب ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے بان متی کا کنبہ ہے جو چل رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جس طرح ایک موقف جو ہے وہ نفرت کا یا اشتعال انگیزی کا، اس کے علاوہ جو ہے غداری جو ہے وہ کا جو ہے وہ پرسیپشن بنتی ہے ان کے خلاف، وہ بھی جو ہے وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے لیے، رؤف حسن صاحب کے لیے تو اور بھی مشکلات ہوں گی، اور پھر جو ہے جبران الیاس صاحب جو ان کے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ان کے ذمے ہیں، اور کیا کیا وہاں پر سوشل میڈیا پہ یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر جو ہے منافقت جو ہے پھیلا کر، اور غلط قسم کے جو ہے فیک نیوز دے کر کہ جو ہے یہ کرنا ہے تاکہ قوم ہمارے ساتھ رہے، یوتھ ہمارے ساتھ رہے، اور ہمارا ایک بیانیہ جو ہے وہ
بالکل بنا رہے. اور یہی بات بھی جبران الیاس نے بھی کی ہے کہ ہم نے اب تک جو ہے رؤوف حسن صاحب جو کام کیا ہے، جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کو جو ہے ابھی بنا کے رکھا ہے، پیک پہ رکھا ہے، اور کبھی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی. تو ہماری جو ہے تنخواہیں وغیرہ اور ہمارے معاملات، جب یہ تنخواہیں جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں آپ نے، تو بڑی تذلیل ہوتی ہے ہمارے جو ہیں سوشل میڈیا کے ورکرز جو ہیں. تو ضرور جو ہے اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کیجیے، اس کو بہتر کیجیے. یہ بھی جو ہے ریکویسٹ بھی کی گئی ہیں. لیکن جو ہے اصل بات یہی ہے کہ کیا کیا مطلب ہم نے تیرے پیار میں کیا کیا نہ میرے محبوب کیا، صبر یعقوب کیا گرے ایوب کیا. یہ سوشل میڈیا پہ بڑا جو ہے وہ کام جو ہے یہ کرنے میں تیار تھے، بلکہ کرتے رہے ہیں. اور اب جو بھی فیک نیوز ہے، جیسی خبریں جو ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور بڑے بڑے جو ہے ایڈوکیٹ بھی کہتے تھے اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، تو یہ ہے وہ ہے، ایسا بیانیاں بناتے رہے. اور آج بھی یہ جو ہے انقلاب لانے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے آزادی، حقیقی آزادی، یہ تو جو آزادی ہمیں ملی ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو حقیقی نہیں ہے. یہ حقیقی آزادی دلانے کے جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں، یہ سارے ایسے ہی جو ہے نیوز پھیلاتے رہے ہیں. اور ہماری جو ہے یوتھ نے منوان نے ان کو جو ہے وہ قبول بھی کیا ہے، اور اس کو شو بھی کیا ہے ہر طرح ہر جگہ پر. آپ اگر ووٹ میں دیکھیں، الیکشن میں دیکھیں، تو بڑا ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کو پڑا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کی جو ہے بنیاد جو ہے اسی چیز پر ہے، اور یہ اسی طرح اگر جو ہے وہ چلتی رہے گی تو اس کے لیے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. تو اس کا کوئی استحکام نہیں آنے والا اگر ان جھوٹی خبروں پر اور ایسی باتوں پر کہ بس جو ہے آنے کے بعد جو ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کا دور تو سب دیکھ چکے ہیں کیسا دور تھا، اور کیا کیا ترقی ہوئی، کتنی اینٹیں لگی ہیں، کیا کیا جو ہے بنائے گئے ہیں تعمیراتی کام. تو اس لحاظ سے سب کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ہماری قوم میں یہ چیزیں ہیں کہ بس جو ہے ایک ایشو ہے کچھ بولنے کا، کچھ کرنے کا، اگرچہ کسی کے خلاف ہی کیوں نہ، چاہے پاکستان کے خلاف نہ ہو جائے، پاکستانی نیشن کے خلاف ہو جائے، پاکستانی ترقی کے خلاف ہو جائے. تو یہ جو ہے پے در پہ جو ہے یہ اس کی کوشاں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ آنے والے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی. جناب مولانا فضل الرحمان جناب کہاں چلے گئے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کوئی ایک نہیں، دو نہیں، تین چار جو ہیں سیاسی پارٹیز اور بڑی بگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی ان کے پیچھے ہے، نون لیگ ان کے پیچھے ہے، اس کے علاوہ جو ہے ANP، اور اس کے علاوہ جمعیت جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے پیچھے PTI بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. PTI تو ایسے بنی ہوئی ہے نا کہ کیا ہی بات جو ہے PTI کی. اسد کیسر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان ان کے گھر چلے گئے. یہ واحد آدمی ہیں جو مفاہمت پر میرا خیال ہے یقین رکھتے ہیں، اور ان کا جو ہے یہ سوچ فکر جو ہے فضل الرحمان کے بارے میں بہت اچھی ہے. اگرچہ عمران خان کے بارے میں ہو یا نہ ہو، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کوئی بھی بیانیہ ہے یا کوئی بھی بات ہے وہ عمران خان ہی بناتے ہیں، اور اسی کو رؤوف حسن صاحب، جبران الیاس صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے لیڈرشپ ہے سارے یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے. گنڈا پور صاحب، اور کیا کیا مطلب گفتگو ہوتی ہے نامہذب قسم کی، اور غیر جو ہے فطری گفتگو، اور اس طرح کی مطلب گفتگو ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہمارے جو ہے جو اہل شعور ہیں یا اہل جو ہیں سیاستدان جو ہیں، وہ اس کو جب سنتے ہیں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی باتیں. اور میرا خیال ہے ہمیں جھوٹ ہی پسند ہے، اور ہم زیادہ تر جو ہے جھوٹ پر جو ہے یا غلط جو ہے نیگیٹو جو ہے چیزوں پر زیادہ جو ہے میرا خیال ہے انسان جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اور زیادہ جو ہے ان کو وہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کا مطلب آپ بنگلہ دیش بنائیں گے، پاکستان کو سری لنکا بنائیں گے، پاکستان کو IMF سے جو ہے وہ کانٹریکٹ نہیں کرنے دیں گے، اور احتجاج کریں گے، اور پاکستان کے بڑے بڑے جو ہیں عسکری جو ہیں وہ جو جگہیں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ یہ آگ لگائیں گے. اس طرح کی سچویشن واقعی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور اس طرح کی سوچ بھی بڑی ہولناک ہے جو پاکستان کے لیے سیاسی عدم استحکام رکھے گی، جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی بالکل ممکن نہیں ہو سکتی. تو بات کر رہے تھے
فضل الرحمان صاحب کی. فضل الرحمان صاحب جناب ملتان چلے گئے اور وہاں پر ان کو جو ہے تھوڑی فرصت ہے اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں ترمیمی بل پر اور کچھ ان کی رائے ہیں ان سے کہی گئی ہیں اور وہاں ان کو جو ہے وہ فرصت بھی ہے. یہاں پر تو جو ہے ایک پارٹی آتی ہے تو دوسری جو ہے وہ جو پہلے بیٹھی ہوئی تھی وہ چلی جاتی ہے, پھر 2 دنوں کے بعد پھر دوسری آ جاتی ہے, پھر تیسری, پھر چوتھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ملاقات کی, بلاول بھٹو نے ملاقات کی, شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی چلے گئے. اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ہے نون لیگ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ بھی جاتی ہے. تو آپ پھر آ جائیں ان کے ازلی دشمن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف. ایک ایک بندہ جو ہے جو پہلے ان کو ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتا تھا وہ بھی جناب ساری جو ہیں وہ قدورتیں, ساری دشمنیاں اور سارا ہی وہ گالی گلوچ کو بالائے طاق رکھ کے وہ چلے گئے ہیں اور معافیاں بھی مانگی ہیں. ان کے گٹے گوڈے پاؤں تک دبا رہے ہیں اور ان سے آشیرواد لے رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان تو کیا زیرک انسان ہیں, بڑے ہی زبردست پولیٹیشین ہیں, بڑے ہی اچھے آدمی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ان کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتا ہے جس طرح کی یہ جو ہیں پی ٹی آئی والے رکھتے تھے پہلے. اب نہیں, اب تو جو ہے وہ دور وہ نہیں رہا. اور میرا خیال ہے داد دینی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ اس طرح کے لوگ جو ان کے خلاف اس طرح عرض و سرائی کرتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, تو بڑی ہمت سے ان کو جو ہے بکری بنا دیا ہے اور اپنے ہی جو ہے وہ چراگاہ میں ان کو چرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. وہ بھی جی چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح نون لیگ یا حکومت بھی یہی چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان آپ کو سلام ہے, آپ بڑے ہی زبردست پولیٹیشین ہیں. اس طرح پیپلز پارٹی بھی وفاق میں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اپنے جو ہے اثر و رسوخ بنانے کے لیے. تو وہ بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان کو ہی ایک مورا بنا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کر کے ہی یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہو سکتی پیپلز پارٹی کے لیے بھی. بہرحال اس وقت جو ہے مین جو ہے سیاست وہ مولانا فضل الرحمان کے جو ہے ادھر ادھر ہی گھوم رہی ہے. سارا محور ہی جو ہے وہ ہمارے جو ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں. اور جمعیت علماء اسلام ایک بہت زبردست جو ہے وہ سیاست کر کے یہ ابھی لیڈ کر رہی ہے اور یہ سارے جو ہیں ان کے پیچھے ہیں. اور واحد مولانا فضل الرحمان, چاہے وہ جماعت کروا رہے ہیں تو یہ سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کہیں جائیں گے تو یہ سارے ان کے پیچھے ہو جائیں گے, اور چاہے کوئی انہیں خبر دے کہ مولانا فضل الرحمان کہاں پہ ہیں تو یہ سارے جو ہیں ادھر ہی دیکھیں گے جس جگہ پر مولانا فضل الرحمان, جہاں مولانا فضل الرحمان کھڑا ہوگا وہیں سے جو ہے وہ لائن شروع ہو رہی ہے. تو بڑی اچھی سیاست کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کا وقار اور اضافہ ہوا ہے ان کی عزت میں. اور بڑے اچھے ہی, ہم تو پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ بڑے ہی زبردست ہیں, لیکن موجودہ پوزیشن اور ان کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے وہ ایک آزمائش کے دن ہیں, آزمائش کے ٹیسٹ کے دن ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں. وہ واقعی جو ہے ڈیموکریٹک ہیں. تو یہ جو ترمیمی بل آ رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جو منوانا چاہ رہی ہے یا جو لکھا جا رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے اس پر قائم رہیں گے. وہ ضرور پھر جو ہے ان کے شہباز شریف حکومت کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے. لیکن اگر کوئی اصلاحات ہو رہی ہیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کچھ لو دو کے تحت ہو رہی ہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی عدل اور انصاف, کورٹس کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان ان پر جو ہے وہ کریں گے. میرا جو ہے پازیٹیو یہی جو ہے نیریٹو ہے کہ وہ جو ہے کبھی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن آخر انسان ہے, سارے انسان کا اتنے اچھے بڑے بڑے سادے کمین, بڑے بڑے ایماندار آدمی بھی جھوٹ بولتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان بھی لے سکتے ہیں. تو تھوڑی سی گنجائش ان کے لیے بھی رکھنی چاہیے. آنے والا وقت کیا کہتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.